بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین کی کوفہ روانگی۔ حضرت سیدنا امام حسین کی کوفہ روانگی کا علم جب عزیزوں رشتہ داروں کو ہوا تو انہوں نے آپ کو کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ کوفہ والے اگر آپ کے حامی ہیں تو وہ یہاں آ کر آپ کی مدد کریں، آپ یہاں رہ کر اپنی خلافت کا اعلان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر عراق والے آپ کے حامی ہیں تو پہلے وہ ملک شام پر قبضہ کریں، وہ آپ کو ناحق لڑائی میں جھونکنا چاہتے ہیں اور وہی سلوک آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے آپ کے والد بزرگوار اور بھائی سے کیا تھا۔ آپ نے اس عذر کو تسلیم نہ کیا اور قریباً 4 ماہ مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے مکہ مکرمہ سے رخصتی کے وقت ذیل کا خطبہ دیا۔ موت اولاد آدم کے لیے لازم ہے اور یہ مومن کے لیے باعث زینت ہے، جس طرح عورت کے گلے میں ہار۔ مجھے اپنے بزرگوں سے ملنے کا شوق ہے اور یہ شوق حضرت یعقوب کی طرح ہے، جس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے مشتاق تھے۔ میرے لیے مقتل تیار کیا گیا ہے جسے میں دیکھوں گا اور اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ جنگل کے بھیڑیے مجھے چیر رہے ہیں اور مجھ سے اپنے شکم بھر رہے ہیں۔ جو بات لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم اہل بیت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں اور اس آزمائش پر صبر کرنے والے ہیں، وہ یقیناً ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی آل دور نہیں ہوگی اور ہم جلد جنت میں ملنے والے ہیں۔ جو ہمارے لیے اپنی جان قربان کرے گا وہ اپنے نفس کو حق سے ملنے پر آمادہ کر چکا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کے کوفہ روانگی کی خبر جب ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے جاسوسی کا نظام سخت کر دیا اور حضرت سیدنا امام حسین سے ہمدردی رکھنے والوں کو قید اور مارنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کا قافلہ جب صفح کے مقام پر پہنچا تو وہاں آپ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزق سے ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسین جب صوبلہ پہنچے تو آپ نے کوفہ کی جانب سے ایک گھڑ سوار کو آتے دیکھا۔ آپ نے اسے روک کر کوفہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے عرض کیا کہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا اور اس نے یزید کے مخالفین پر کوفہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر مقیم تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے جتنے بھی حامی تھے وہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے جب یہ خبر دیگر لوگوں کو سنائی تو حضرت مسلم بن عقیل کی صاحبزادی حضرت حمیدہ جو کہ اس قافلے میں شامل تھی وہ رو پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ان ظالموں سے بدلہ لے گا اور انہیں جہنم میں واصل کرے گا۔ میرے بھائی مسلم کے ذمے جو فرض تھا وہ انہوں نے بخوبی نبھا دیا، اب جو کچھ وہ ہمارے ذمے ہے۔ پھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیوہ اور دیگر بچوں کو بھی تسلی دی۔ جب حضرت سیدنا امام حسین زبالہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن لقتیر جو حضرت مسلم بن عقیل کے ہمراہ تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے کوفہ کی جانب جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کروا دی اور اپنے جاسوس چھوڑ دیے تاکہ آپ کی آمد کا پتہ چل سکے۔ آپ کو جب ابن زیاد کے ان اقدامات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اسے مشیت الہی سمجھ کر قبول کیا اور منزل بمنزل سفر طے کرتے ہوئے کوفہ کی جانب سفر رواں دوا رکھا۔ جب حضرت سیدنا امام حسین کا قافلہ سرات پہنچا تو حر ابن ریاحی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کے مقابلے میں آیا تاکہ آپ کو گرفتار کر سکے۔ جب سرات کے صحرا میں حر ابن ریاحی اور اس کے لشکر پیاس سے برے حال داخل ہوئے تو حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس ریگستانی علاقے میں حر ابن ریاحی اور اس کے لشکر سے یوں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں از خود تمہاری جانب نہیں آیا بلکہ تم نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا اور کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہماری رہنمائی فرمائے۔ اب جب میں آ گیا تو تمہیں میرا آنا ناگوار گزرا ہے، میں اپنی منزل کی جانب واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین کی اس تقریر کو سن کر حر ابن ریاحی اور اس کے لشکر نے یوں جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے نماز کی امامت فرمائی اور حر ابن ریاحی اور اس کے لشکر نے یوں نماز ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حر ابن ریاحی کا لشکر اپنے خیموں میں لوٹ گیا۔
پھر نماز عصر کا وقت ہوا اور اذان عصر کے بعد حور ابن ریاحی کے لشکر نے ایک مرتبہ پھر آپ کی امامت میں نماز عصر ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت سیدنا امام حسین نے ذیل کا خطبہ دیا۔ اے لوگو، اگر تمہیں اللہ کا کچھ خوف ہے تو پھر حق کو پہچانو، یہ بات اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ آل رسول اسلامی نظام کی بدولت ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو اپنے دعوے میں غلط اور ظالم ہیں۔ تم لوگوں نے اپنے خطوط اور قاصدوں کے ذریعے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اگر اس سب کے مخالف ہو تو پھر میں لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین کا خطبہ سن کر حور ابن ریاحی نے عرض کیا کہ مجھے ان خطوط کی بابت کچھ علم نہیں۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین نے کوفہ اور بصرہ کے عمائدین کے خطوط منگوا کر اسے دکھائے۔ حور ابن ریاحی نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کے حکم پر کہ قافلہ والوں کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے اس کا پابند ہوں۔ میرے لشکر نے ابھی تک آپ سے کوئی زیادتی نہیں کی۔ میری درخواست ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں یا پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس راستے کی بابت دریافت کیا تو حور ابن ریاحی نے آپ کو شام کے راستے پر ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین سرات، جو کہ قادسیہ کے نزدیک تھا اور وہاں سے کوفہ نزدیک تھا، کی بجائے کربلا کی جانب چل دیے، جہاں سے کوفہ کا فاصلہ قدرے دور تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین کا یہ قافلہ سفر کرتا ہوا منزل در منزل نینوا پہنچا۔ نینوا دریائے فرات کے کنارے آباد ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کو مجبور کیا گیا کہ وہ دریائے فرات سے قدرے دور کربلا کے لق و دق صحرا میں قیام پذیر ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر قافلے والے کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوئے، جہاں دریائے فرات اور ان کے درمیان ایک پہاڑ حائل تھا۔